دنیا کو اس وقت دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو کہ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی مذہب سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مذہب کے وجود کے انکاری ہیں تو وہ اللہ کے وجود سے بھی انکاری ہوتے ہیں، جن کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اس وقت ملحدین کی کافی تعداد ہے، جو کہ زیادہ تر روس، چائنا اور یورپ میں ہے۔ چونکہ یہ کسی مذہبی قیود کے پابند نہیں ہوتے، اس لیے ان کی نجی اور عوامی زندگی بھی کسی قانون کے تابع نہیں ہوتی۔ خاص کر جنسی تعلق یہ کسی بھی قسم کی پابندی کے قائل نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق انسان چاہیے اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پہلا گروہ اپنے مذہبی قیود و قوانین کا خیال رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس بات کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے یا ان سے شادی کرے۔ اسلام میں تو اس کی بے حد سختی سے ممانعت کی گئی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے کہ جو کہ بھائی اور بہن کے نکاح کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے پارسی مذہب، جس کے پیروکار اس وقت بھی اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد ایران میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ان کی تعداد انڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن اب رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ ان کی تعداد میں تیزی سے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا آبائی علاقہ ایران ہے، جہاں ان کی حکومت کئی صدیوں سے تھی۔ ان کو پارسی یا آتش پرست کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کی فتوحات بڑھنے لگیں اور مسلمانوں کے لشکر ایران کے دروازے پر پہنچ گئے تو ان کی کثیر تعداد مسلمان ہو گئی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی اور شدید مزاحمت کی، لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کے قدم جم نہ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑی تعداد میں بر صغیر کی طرف ہجرت کی اور ان کی زیادہ تعداد ممبئی میں رہائش پذیر ہے۔ ہندوستان کے پہلے فیلڈ مارشل مانیک شاہ کا تعلق اسی مذہب سے تھا۔ اس کے علاوہ ممبئی کا مشہور تاجر JRD ٹاٹا بھی پارسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ مذہب ہے کیا اور اس میں شادیاں کس طریقے سے کی جاتی ہیں، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آج کی اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ ناظرین، اس مذہب میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں جن کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، اور ان میں اکثریت مردے کو دفناتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے مردے کو ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ اس جگہ کو ٹاور آف سائلنس کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کی مذہبی زبان اویسٹن ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کثیر تعداد اردو، انگریزی اور گجراتی بولتے ہیں۔ ان کے ایک فرقے میں بھائی اور بہن کی شادی کو نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کو معتبر مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے معروف اخبار کے مشہور کالم نگار ارد شور کوس کا بھی تعلق اسی فارسی مذہب سے ہے، اور اس مذہب کے اندر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے ناظرین کہ اس کے پیروکار جو ہوتے ہیں ان کو زرتشت کہا جاتا ہے۔ عربوں نے ایران فتح کیا تو ان میں سے کچھ مسلمان بن گئے، کچھ نے جزیہ دینا قبول کیا، اور باقی 8ویں 10ویں صدی عیسوی ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے مذہبی رہنما کے پاس اوستا کا وہ قدیم نسخہ موجود ہے جو ان کے پیغمبر زرتشت یا زردشت پر نازل ہوا تھا۔ پارسی اپنے مردوں کو جلانے یا دفنانے کے بجائے ایک کھلی عمارت میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے گدھ وغیرہ کھا جائیں۔ اس خاص عمارت کو دخمہ یا مینار خاموشی کہا جاتا ہے، جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ دخمہ ایسے شہروں میں تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پارسیوں کی متعددہ تعداد آباد ہو، مثلا ممبئی اور کراچی۔ جہاں دخمہ نہیں ہوتا وہاں ان کے قبرستان ہوتے ہیں جن میں مردوں کو بامر مجبوری دفن کیا جاتا ہے۔ لاہور میں ایک پارسی قبرستان موجود ہے۔ جسمانی طہارت اور کھلی فضا میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائض میں داخل ہے۔ پاکیزگی کی مقدس علامت کے طور پر ان کے معبد اور مکانات میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے، خواہ وہ چراغ ہی ہو۔ ہندو سناتن دھرم اور یہودیوں کی طرح پارسی مذہب بھی غیر تبلیغی ہے۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔ ان کڑی پابندیوں کے باعث ابھی تک دوسرے طاقتور مذاہب اسلام، ہندو مت، مسیحیت کے ثقافتی اثرات سے یہ لوگ محفوظ ہیں۔ حصول علم ان کا جزو ایمان ہے۔ ہر پارسی معبد میں ایک سکول ہوتا ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے، اور اس میں بھی ان لوگوں میں شادی کے رجحان کے کم ہونے سے مزید کمی واقع ہو رہی ہے۔ قریبی اکثریت بمبئی اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہے۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بمبئی اور کراچی کے کئی اسکول، ہسپتال اور کتب خانے ان کے سرمائے سے چل رہے ہیں۔ ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے جمشید پور میں بنایا، اور ہندوستان میں جدید سٹیج ڈرامے اور فلم سازی کے بانی بھی یہی ہیں۔ بھارت کی قدیم پارسی برادری کے مطابق مشہور فوٹوگرافر سونی تارے پورے والا کی تصاویر کی نمائش ممبئی میں کی جا رہی ہے، اور ممبئی کی شام نامی یہ تصویر 1982 میں لی گئی
پارسی زرتشت عقیدے پر یقین رکھتے ہیں اور یہ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ مس تار پوے والا 36 برس سے پارسی برادری کی تصاویر اتار رہی ہیں۔ روایات کا تحفظ معدوم ہوتی پارسی برادری کے لیے نہایت اہم ہے۔ آج دنیا میں ایک اندازے کے مطابق صرف 1,40,000 پارسی باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے بیشتر افراد بھارت میں آباد ہیں۔ کم تعداد ہونے کے باوجود پارسی بھارتی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹاٹا خاندان سمیت ملک کے اہم صنعت کار پارسی ہیں۔ ناظرین، پہاڑی چاڑیوں والے سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کی سینٹ سویر چرچ والی چاڑی اترتے ہی ایک قدیم عمارت نمودار ہوتی ہے، جس کو شہر کی بلڈر مافیا کے علاوہ ہر ایک شہری نے بھلا دیا ہے۔ یہ قدیمی عمارت پارسیوں کی عبادت گاہ اور دھرم شالہ ہوا کرتی تھی، مگر اب سکھر اور اندرون سندھ میں کوئی ایک پارسی بھی نہیں ہے جو سکھر کے اس اداس مندر کی انگاری میں آگ جلا سکے۔ شہر کی اس قدیم اور قریباً لاوارث عمارت کے باہر لگے ہوئے چائے کے کھوکھے پر چائے پیتے ہوئے عمارت کے موجودہ رہائشی 45 سالہ خورشید احمد نے بی بی سی کو بتایا، اور ان کے والد محمد بشیر عمارت کے چوکیدار ہوا کرتے تھے، مگر انہوں نے اب پارسیوں سے تنخواہ لینا چھوڑ دی ہے۔ خورشید احمد کے والد محمد بشیر کی اولاد کے 7 خاندان اب پارسیوں کی عبادت گاہ کی چور جو دیواریں ہیں ان کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ سکھر میں پارسیوں کا ٹیمپل کئی سالوں سے ویران پڑا ہے۔ عمارت کے ماتھے پر ٹیمپل کی تعمیر کا سال 1923 اور ماما پارسی لکھا ہوا ہے۔ کراچی کی جو پارسی کمیونٹی ہے اس کے اہم رکن ادیش مارکر، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ ماما پارسی کے نام سے کراچیوں میں پارسی کے سکول ہوا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سکھر میں اس کی کسی برانچ جو ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتاتے ہیں ناظرین، لیکن ساتھ ہی آپ کو ایک زبردستی خبر بھی بتائیں کہ ایک لڑکا جو ہے جس کی عمر ہے 25 سال، اس نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے کہ پورے علاقے میں طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی 17 سالہ بہن سے شادی کر لی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو گناہ کے کاموں کو جائز قرار دیتا ہو، لیکن بعض لوگ شیطان کے ایسے چیلے ہوتے ہیں کہ اپنی بے حیائی کی توجیہ بھی مذہب سے نکال لیتے ہیں۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی نوجوان نے بھی ایک ایسا ہی شرمناک کام کر ڈالا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اگوتا کے علاقے سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ ٹیچر کارنیلیس چیڈی نے اپنی 17 سالہ بہن سے شادی کر لی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بائبل میں ایسی شادی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس شادی میں کارنیلیس کے بڑے بھائی نے پادری کے فرائض سر انجام دیے، کیونکہ کوئی اور پادری اس کام کے لیے تیار نہیں تھا۔ کارنیلیس کے والدین اس شادی پر راضی نہیں تھے، لیکن اس نے الٹے سیدھے حوالے دے کر انہیں بھی قائل کر ہی لیا۔ شادی کی تقریب کا اہتمام کارنیلیس نے اپنے گھر میں ہی کیا تھا، کیونکہ انہیں گرجا گھر میں ایسی حرکت کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ مقامی لوگوں نے بہن بھائی کی شادی پر اعتراض اور احتجاج بھی کیا، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے اور شادی کر کے ہی دم لیا۔ بہن سے شادی کرنے والے اس نوجوان کی ڈھٹائی کا آپ عالم جو ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس نے الٹا اعتراض کرنے والوں کو ہی گمراہ کر ڈالا ہے اور انہیں بائبل کے اثر نو مطالعے کا مشورہ دے دیا ہے۔ اب چونکہ یہ خود پڑھا لکھا ہے، لہٰذا لوگ اس سے بہت زیادہ بحث کر نہیں رہے کہ شاید ہم ہی غلط نہ نکل آئیں۔ تو ناظرین، یہ معاملات بھی اس طریقے سے دنیا میں چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ کزن میرجز وغیرہ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی اکثر اختلاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو آپ کے کزنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ماما یا بابا کی جانب سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی کہ خالہ زاد رشتہ، چچا زاد رشتہ، ماموں زاد، پھوپھی زاد رشتہ، ان سے آپ نے شادیاں نہیں کرنی۔ تو اب یہ بھی ہوتا تھا، لیکن اب تو ناظرین معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ اب شادیاں اس طریقے سے ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ قصہ حابیل اور قابیل پہ اگر غور کیا جائے تو وہ معاملات بھی ایسے ہی ہیں کہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ حضرت آدم کے ہاں جو بچوں کی پیدائش تھی وہ جوڑوں میں ہوا کرتی تھی۔ تو ایک جو بچہ پیدا ہوتا تھا آپ کی طرف، اگر لڑکا ہے تو اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب دوسرا جوڑا پیدا ہوتا لڑکا اور لڑکی کا، تو یہ پہلے جوڑے کے لڑکے اور دوسرے جوڑے کی لڑکی اور دوسرے جوڑے کے لڑکے اور پہلے جوڑے کی لڑکی کی آپس میں شادی کر دی جاتی تھی۔ اب اسی طریقے سے حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے۔ جب ان دونوں بھائیوں کے 2 الگ الگ جوڑے جب پیدا ہوئے تو یہ دونوں بھائیوں کا کراس شادی کا سناریو چلنا تھا، لیکن دونوں بھائی ایک ہی عورت کو پسند کرتے تھے۔ اب ان میں سے ایک نے اسی عورت کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ لہٰذا دنیا کا پہلا جو قتل ہے وہ بھی بہن بھائی کی شادی کے چکر میں ہی ہوا۔ اب ناظرین، آپ کو ہم یہاں پر ایک اور اہم چیز یہ بھی بتا دیں کہ پارسی جو ہیں وہ بھی تقریباً اپنے معاملات کو اسی طور سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان سے گزشتہ 30 برسوں میں بہت سے پارسی خاندان برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا منتقل ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں ماضی قریب میں یعنی 15 سال قبل تک پارسیوں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی رہی ہے، لیکن پاکستان میں اب ان کی تعداد 1800 تک رہ گئی ہے۔ اس لیے خدشہ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں شاید ان کو ہندوؤں
بدھ مت سکھوں اور مسیحیوں کے مقابلے میں اقلیت کی بنیاد پر کوئی نشست نہیں ملے گی۔ جہاں تک قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں کسی اقلیتی نمائندے کی شرکت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی پارسی برادری کا کردار ہمیشہ ایک بڑا مقوی رہا ہے، لیکن اب اس کے چانسز نظر نہیں آتے۔